اور ان لوگوں کا ذکر تھا جو جہاد سے گریز کرتے تھے. آگے فرمایا کہ یہ کرتے ہیں گریز تو کرنے دے. فقاتل فی سبیل اللہ، تو لڑ اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، تجھے اپنے نفس کا مکلف بنایا. اور مومنوں کو آمادہ کر. یہ منافق نہیں لڑتے تو نہ لڑیں. ہر راجا یہ جو تحریک ابھار برانگیختہ کر، آمادہ کر. قریب ایک اللہ کافروں کی گرفت کو روکے گا. اللہ تعالیٰ سخت گرفت والا ہے اور سخت سزا دینے والا. یہ دیکھیے دنیا کی تاریخیں بتلاتی ہیں. دور جانے کے دور سے یہ جہاد افغانستان لے لیں. یہ بیچارے جس وقت ابتدان اکٹھے ہوئے تو کچھ بھی نہ بولتے تھے بیچارے. چنے کسی کے پاس چنے باندھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس مکھی کی فکر روٹی باندھی ہوئی ہے، بندوق بھی سیدھی نہیں ملی. یہ کس کے تصور میں تھا کہ روس جیسی طاغوتی قوت بھی بلا کر مجبور ہو کر کے نکلے گی؟ تصور میں نہیں. پھر گورباچوف نے کہا کہ ہماری غلطی کی، ہم نے یہاں افغانستان میں ٹانگ رکھی. اور روس کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم عراق کی لڑائی میں شریک نہ ہوں گے، ہماری توبہ، ہم تو افغانستان کے جہاد سے پائیں گے. نہیں، قوتیں اللہ تعالیٰ سخت گرفتار. رب اوپر جہاد کا ذکر، آگے شفاعت کا، سفارش کا ہے. ربط کیا ہے؟ یہ دیکھیے جہاد کے سلسلے میں اسلحہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، رقم کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بعض دفعہ آدمی کے پاس خود نہیں ہوتی، وہ دوسرے کو کہتے بھائی یہ مجاہدین نے ان کی مدد کر، اسلحہ دو، ان کو پیسے دو، ان کو کپڑے دو. ربط سمجھ آ گیا؟ کیونکہ اس کے بغیر تو کام چلتا نہیں. تو فرمایا جس نے اچھی سفارش کی اس کو اس کا ایسا ملے گا، جس نے بری سفارش کی اس کو اس کا ایسا ملے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اے مقتدرا، مقیتن اے مقتدرن، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ آ گئے. ربط جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے سفارش کے لیے تو آخر ملاقات کے وقت سلام بھی تو کرتا ہے. آگے سلام کا حکم بتایا کہ جب تمہیں سلام کہا جائے تو سلام، تم مجھ سے اچھا سلام دو. یعنی اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یہ چاروں لفظ ابو داؤد میں موجود ہیں. پانچواں لفظ ہم نے ادب المفرد للبخاری میں پڑھا، وہ ہے طیبہ صلواتہ، اللہ کی رحمتیں پاکیزہ تم پر. اور اگر تم اکثر سلامی لوٹا سکتے ردوہا، اتنے لفظ لوٹاؤ جتنے اس نے کہا السلام علیکم تو تم بھی 2 لفظ لوٹا دو وعلیکم السلام. جتنے اس نے کہے اتنے تم کہے، لیکن اکثر نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر چیز کا حساب بنے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ایسے دن میں لارے بتی، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں کون زیادہ سکتے. فمالکم پر تمہیں کیا ہو چکا. پھر منافقین فئتین کے منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ارقسم ان کو لوٹا دیا ان کی کمائی کی وجہ سے. کیا تم ارادہ کرتے ہو ان اس کا کہ ہدایت دو اس کو جس کو اللہ نے بہکایا اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکائے، بس ہر جو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ. ودو پسند کرتے لو اس کو کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر، بس ہو جاؤ تم برابر. بس نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں. بس اگر وہ پھر جائیں بس پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں تم پاؤ ان کو، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو ولی اور نہ نصیر، مگر وہ لوگ
ملتے ہیں ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا آئیں تمہارے پاس اس حالت میں کہ تنگ ہو چکے ان کے سینے اس سے کہ تمہارے ساتھ لڑیں، اور اس سے ایسے کہ وہ اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ ان کو مسلط کر دیتا تم پر، پس البتہ وہ تم سے لڑتے، پس اگر الگ رہیں کنارہ کشی کریں تم سے، پس نہ لڑیں تم سے اور ڈالیں تمہاری طرف صلح، پس نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ بتاکید پاؤ گے تم کچھ اور لوگوں کو ارادہ کرتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے امن میں رہیں، جب بھی ان کو لوٹایا جائے گا فتنے کی طرف اڑ کے صوفیہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ بس اگر وہ نہ کنارہ کشی کریں تم سے اور نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو، پس پکڑو ان کو اور قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور وہ لوگ ہم نے بنایا تمہارے لیے ان پر غلبہ کھلا۔ منافقین کی بات، آگے بھی منافقین کا ذکر۔ تفسیریں دو ہی، ایک تو جلالین وغیرہ اکثر تفسیروں میں منقول ہے کہ احد کے مقام سے جب 300 کے قریب منافق واپس چلے گئے تھے ان کے بارے میں صحابہ کا اختلاف، بعض نے کہا کہ یہ منافق ہیں، بعض نے کہا نہیں منافق تو نہیں بیچارے، ویسے جان بچانے کے لیے یہ چلے گئے۔ اور جب کسی کا اختلاف ہوتا ہے تو اپنے رائے کی دلیل بھی تو پیش کرتا ہے، تو اس سلسلے میں ان کا اختلاف ہوا۔ دوسری تفسیر جو بخاری وغیرہ میں موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم مومن ہونا چاہتے ہیں، ایمان کا اظہار کیا، کچھ دن رہے، خوب کھانے کھائے، خدمت ہوئی ان کی، کہنے لگے حضرت اب ہم جاتے ہیں، جا کے اپنے آل و عیال کو بھی لاتے ہیں، یہی رہیں۔ وہ جو وعدہ کیا تھا جن دنوں کے آنے کا وہ نہ آئے۔ ان کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ بن گئے، دو نظریے۔ ایک گروہ نے کہا کہ یہ منافق تھے، مخلص نہ تھے، حالات کا جائزہ لینے مخبری کرنے کے لیے آئے تھے۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، مخلص تھے اور کوئی مجبوری ہوگی کہ وہ نہیں آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گروہ کی رائے ٹھیک ہے جنہوں نے کہا منافق ہے، فما لکم، پر تمہیں کیا ہو چکا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، تو منافق اللہ نے ارقسم ردہم، لوٹا دیا ان کو، بما کسبوا ان کے کیے کی وجہ سے، وہ کفر کی طرف چلے گئے۔ اسلام کے ہدایت تو کیا لیکن نہیں کہا۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے بہتایا، جس کو اللہ نے بہتایا قرآن پہلے ہو سکے۔ ودو لو مستریہ بیمانے ان کے، پسند کرتے سو کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر، پر تم اور وہ برابر ہو جاؤ، ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، حتیٰ کہ وہ جو حاجروا فی سبیل اللہ، اور ہجرت فی سبیل اللہ فرع ہے ایمان کا، یعنی ایمان لائیں، ہجرت کریں، پھر تمہارے دوست۔ بس اگر اعراض کریں تو پکڑو ان کو اور قتل کرو جہاں پاؤ، ان میں سے کسی کو اپنا غنی زبانی معیت بھی نہ بناؤ، عملی طور پر بھی اس کو اپنا نصیب مت بناؤ۔ ہاں مگر وہ لوگ، آگے بات سمجھنا، ہلال ابن عویمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، بات تو صحابی بنے تھے اس وقت میں، ہلال ابن عویمر اس وقت کافر تھے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں اور میری قوم اپنے عقیدے پر رہیں گے، آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرے۔ ہلال ابن عویمر۔ دوسری تفسیر روح المعانی
اور بیضاوی وغیرہ میں یہ ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ کافروں کا قبیلہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ کہ ہم نہ آپ کے خلاف لڑیں گے نہ کسی اور کے خلاف، اور ہم جو ہے کہ آپ کے حلیف ہیں. فرمایا جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اگر یہ ان کے ساتھ جا کر کے ان کے حلیف بن جائیں تو معاہدے میں شامل ہو گئے، ان سے پھر نہیں. صاحب جلالین سیوطی رحم اللہ تعالی نے تو ہلال ابن عویمر کا ذکر کیا اور روح المعانی وغیرہ میں قبیلہ بنو خزاعہ کا ذکر کیا. یہ آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ. تو جو قوم ان کے ساتھ جا ملے وہ یوں سمجھو کہ معاہدے میں وہ بھی شریک ہوگی، ان کے خلاف بھی تم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں بسلا یسل ملتے ایسی قوم کے طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و میثاق ہے، یا آئیں تمہارے پاس حسرت، یا آپ نے ہدایت نحو تک پڑھا کہ ماضی حال ہو تو قد جہاں مقدر ہوتا ہے. قد حسرت صدورہم تاکید سے ان کے دل اکتا چکے ہوں اس سے کہ تم سے لڑیں یا ایسے کہ اپنی قوم سے لڑیں. وہ بالکل غیر جانبدار قسم کے ہوں تو ان کے خلاف بھی تم کچھ نہ کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا تم کو مسلط کرتا تم پر، بس وہ تم سے لڑتے. انہیں تزالکم الگ رہیں تم سے، نہ لڑیں تم سے، اور صلح کی باتیں ڈالتے رہیں، مصالحت رکھیں. بس اللہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا تمہیں حق نہیں دیا. وما جعل اللہ لکم علیہم. اور لوگ دو قبیلے تھے، اسد اور غطفان. قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان بڑے خبیث قبیلے تھے، چال باز مکار. یہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت آپ نے بنو خزاعہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی ہیں، نہ آپ کے خلاف لڑیں گے نہ قوم سے لڑیں گے، ہم آپ کے مخالف ہیں. اور یہ وقت پاس کرنا چاہتے دل سے مخلص نہ تھے. تو قبیلہ بنو اسد اور غطفان کا ذکر ہے. بتاکید تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو ارادہ کرو گے کہ تم سے بھی امن میں ہوں اپنی قوم سے بھی امن. جیسے کلما ردوا الی الفتنہ تھے، جب ان کو جنگ فتنے کی طرح لوٹایا گیا اور کیسو کیا ردو کیا اس میں لوٹا دیے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، ذوالقرب لم کے نیچے ہے، اور نہ ڈالے تمہارے طرف سنا، یا یقصو بھی لم کے نیچے داخل ہے، اور نہ روکے اپنے ہاتھوں، اور پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ. ان کے لیے ہم نے تمہارے لیے ان پر دلیل بنائی ہے واضح، کیونکہ یہ مکار ہیں. جب وہ اتمام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ لو. وما کان للمؤمن، نہیں حق کسی مومن کا کہ قتل کرے مومن کو مگر خطأ، اور جس نے قتل کیا مومن کو خطأ پس آزاد کرنا ہے رقبہ غلام مومنہ کا، اور دیت ہے جو سپرد کی جائے اس مقتول کے اہل کو مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دے، معاف کر دے. پس اگر ہے وہ ایسی قوم سے کہ تمہاری دشمن ہے اور خود مومن ہے پس آزاد کرنا ہے رقبہ مومنہ کا. اور اگر ہے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق وعدہ ہے پس دیت ہے سپورٹ کی جائے اس کی اہل کو، اور غلام کا مومنہ کا آزاد کرنا ہے. پس جس نے نہ پائے پس روزے ہیں 2 مہینے لگاتار. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع و توبہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم. اور جس نے قتل کیا مومن کو متعمداً پس بدلہ اس کا جہنم ہے، رہا کرے گا اس میں، اور اللہ کا غضب اس پر اور اللہ کی لعنت، اور تیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، جب چلو تم اللہ کے راستے میں بس فتبینوا تحقیق کر لو، اور نہ کہو اس کو جس نے ڈالا تمہاری طرف سلام، کیا نہ کہو لست مومنہ کہ تو مومن نہیں. تم چاہتے ہو ہر ازل حیات دنیا سامان دنیا کی زندگی کا،
بس اللہ تعالیٰ کے پاس غنیمتیں بکثرت، اسی طرح تھے تم مجھ سے قبل، بس اللہ نے احسان کیا تم پر، فتبینوا تب خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کاروائی تم کرتے ہو خبردار۔ نہیں برابر بیٹھے رہنے والے مومن جو ضرر والے نہ ہوں اور مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنے مال اور جانوں کو لے کر کے جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین باموالہم وانفسہم کو قائدین پر درجے کے لحاظ سے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اچھا، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پر اجر عظیم، درج ہے اللہ کی طرف سے، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور رب۔ پہلے ذکر تھا کہ کافروں سے جہاد کرو، فاقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ قتل۔ اب اس کا ذکر ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ کہ تم کافروں کو تو قتل کرو، مومن کو نہ قتل کرو، مومن کو عمدن بھی قتل نہ کرو، اور خطا بھی کوئی ہو جائے تو الگ بات ہے، مومن کی شان نہیں کہ مومن کو قتل۔ ہاں خطا کا مسئلہ جدا ہے جو اس کے بس میں نہیں۔ فرمایا کہ مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قتل کرے مومن کو، مگر خطا کی بڑی صورتیں ہیں۔ آج کل یہ بسیں ہیں، کاریں ہیں، یہ شیطانی چرخے ہیں، اب ان کے نیچے کوئی آ گیا کہ یہ قتل خطا ہی ہے، کیوں دشمنی تو چیز سے ہوتی نہیں، تو یہ قتل خطا ہے۔ جنگل میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ خرگوش ہے یا ہرنی ہے، ماری گولی مر گیا، وہ تھا مومن، یہ قتل خطا ہے۔ اسی طرح مثلا دو آدمی لیتے ہوئے ہی، ایک ہلکے پھلکے وجود والا ہے اور دوسرے کا وزن 2 من 80 سیر ہے، اس نے پلٹا کھایا، نیچے آ کے مر گیا، قتل خطا۔ اور کئی صورتیں ہو سکتی، تو مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ قتل کرے مومن کو الا خطا، اور جس نے مومن کو خطا قتل کیا تو اس کی سزا سنی۔ مومن کے قتل میں 2 حق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حق اس نے منع کیا، ایک اس مومن کے وارثوں کا حق ہے، وہ تو مر گیا بیچارہ، تو 2 حق کیسے پورے کرو؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، غلام آزاد کرو مومن، غلام ہو یا لونڈی، رقبہ دونوں پر بولا ہو مومن، ایمان کی شرط ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا حق پورا، اور بندے کا حق تھا اس کے مقتول کے وارثوں کا، وہ دیت ہو جو سپورٹ کی جائے اس کی اہل کو، وہ دیت میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے زمانے میں 100 اونٹ ہوتے تھے، 100 یا نقد پیسے ہوتے تھے تو درم ہوتے تھے 10,000 درم، دینار ہوتے تو 1,000 دینار، وہ اس وقت تقریباً 1,50,000 یا 60,000 کے قریب ہوگا، کیونکہ سونے چاندی کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی، تو 1.5 لاکھ کے لگ بھگ اس کی مالیت اب ہو۔ یہ ہے بندے کا حق، اس کے وارثوں کو دو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وارث صدقہ کر دیں، معاف کر دیں کہ ہم نے معاف کر دیا تو ان کو معافی کہا۔ اگر وہ مومن ہے، ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے اور خود مومن ہے، دیکھنا دشمن سے یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں، دشمن سے مراد ہے کافر، مثلا وہ دار حرب کا رہنے والا، بات سمجھنا، دار حرب میں کافروں کا ایک فرد تھا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی، وہ کافر قوم تمہاری سب دشمن ہے، دار حرب والے، ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ نہیں، دار حرب والا میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی،
وہ مسلمان تمہارے ہاتھ سے خطان شہید ہو گیا، تو اب کیونکہ اس کے سارے رشتہ دار کافر ہیں، ان کو دیت نہیں دیں، صرف غلام آزاد کرنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا۔ یہ کیا کہا میں نے؟ دشمن کی مارنی جو مسلمانوں کے آپس میں لڑائی ہے، وہ مراد ہے کہ جو حرم میں تھا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، وہ رکھا ان کو رکھا نہیں دیں۔ یہ ہے اگر وہ ایسی قوم سے کہ تمہاری دشمن ہے خود مومن فتحی رقم ہوگی، اور اگر ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، پھر دیت دینی پڑے گی نادی و تحریر۔ اگر کسی کافر قوم کا فرض تھا، قوم ساری اس کی کافر ہے، لیکن تمہارا حکومت کی طرف پر ان سے معاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے چین کے ساتھ، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، چین کے ساتھ حکومت کا معاہدہ۔ اب ایک مسلمان چینی مسلمان ہو گیا، برادری کی سب کافر ہے، تو اب چونکہ معاہدہ ہے اس لیے غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے، اور دیت بھی اس کے بعد تم کو دینی پڑے گی، بولو قانون کفارن، کیونکہ معاہدہ ہے تمہاروں سے۔ اور ماسمنم جدید تحقیق میں نہ پایا تو روزے ہی 2 مہینے لگاتا، یعنی غلام نہیں ملتا جیسے آج کل نہیں، تو 2 مہینے لگاتار روزے۔ لگاتار کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مثلا کسی نے 55 روزے رکھے، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے ایک روزہ ٹوٹ گیا، اب تندرست ہوا، بقیہ روزے رکھے، تو یہ تسلسل